السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک بہت ہی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے اور کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس طرف تو ہم شاید بات اپنی پوری نہ کر پائیں، بس اس ٹکڑے کو میں اٹھاتا ہوں، محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن کریم کی اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس ٹکڑے کے اندر تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز، نبی اکرم کا نام کیا ہے۔ دوسری چیز، آپ کا منصب اور آپ کی پوسٹ کیا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ اس پوسٹ پر اور اس عہدے پر کس نے فائز کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو ہم بزرگ مان لیں، مولانا جرجیز کو، اصغر صاحب کو، شیخ رضا کو۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو بزرگ بنا لیا، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو بزرگ بنائے۔ دونوں میں فرق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے بزرگ۔ وجہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بزرگی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ عہدہ کیا ہے؟ آپ رسول ہیں۔ یہ اسی عہدے نے آپ کو بزرگ بنایا ہے۔ اور یہ عہدہ دیا کس نے؟ آپ رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یعنی ہم نے اور آپ نے رسول نہیں بنایا، اللہ نے رسول بنایا۔ انسان کو جب بزرگی کے درجے پر فائز کرتا ہے تو بنانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی کو بزرگ بناتا ہے تو بنانے والا غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو بنا رہا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ تمام اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس سے کوئی لغزش نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے انسانوں کے بنائے ہوئے بزرگوں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے بزرگ میں۔ تو یہ تین حیثیتیں ہیں محمد رسول اللہ کی۔ محمد نام ہے، عہدہ رسول کا ہے، اور یہ رسالت اس بزرگی پر فائز کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اب دیکھیے قرآن کی دوسری آیت، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجیے۔ پہلے ہم نے یہ غور کر لیا کہ رسول ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی دو حیثیتیں بتا دیں۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور رسول تمہیں جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہاں رسول کی دو حیثیتیں بتائی گئیں، من حیث الرسول اور من حیث البشر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ما اتاکم محمد فخذوہ، محمد تمہیں جو دے وہ لے لو، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ یہاں تو کہہ دیا محمد الرسول اللہ، محمد نام ہے، رسول عہدہ ہے۔ جب دو چیزیں ہیں تو حیثیتیں بھی دو ہیں۔ محمد جب صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں، من حیث البشر یا من حیث الرسول۔ جب رسول ہونے کی حیثیت سے بولیں گے تو آپ کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا، آپ کی ہر بات ماننا پڑے گی، چاہے وہ ہمارے فیور میں ہو چاہے وہ ہمارے خلاف ہو۔
रसूल होने की हैसियत से कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी, लेकिन मिन हैसुल बशर अगर कोई काम या कोई चीज़ दें तो उसको छोड़ा भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है। अब आइए एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए, और मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये हैं, लम्मा क़दिमा नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए, वहुम याबिरून नखल, तो मदीने के लोग खजूर की कलमकारी किया करते थे, कलमकारी काश्त किया करते थे। तो उनकी आदत क्या थी कि वो खजूर को ऐसे ही जमीन में नहीं बोते थे, खजूर के पौधों को, खजूर की गुठली को, बल्कि वो गाभे जो होते थे तो वो क्या करते थे, ये नर खजूर का गाभा है, ये मादा खजूर का गाभा है। नर और मादा, जैसे इंसान और मर्द और औरत दो नर और मादा जब मिलते हैं तो बच्चे होते हैं, ऐसे ही वो क्या करते थे, नर खजूर अलग, मादा खजूर का गाभा अलग, नर और मादा खजूर को दोनों को मिलाकर जमीन में बोते थे। और उनका क्या रस्म थी, उनकी रस्म ये थी, ऐसा करेंगे तो खजूरें ज्यादा पैदा होंगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए और लोगों को ये करते हुए देखा तो आपने पूछा, माज़ा तस्नऊन, ये तुम क्या करते हो? तो उन लोगों ने क्या कहा, कुन्ना नस्नऊ, हम तो ऐसा ही करते चले आ रहे हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो ऐसा ही करते चले आ रहे हैं, हम तो नर खजूर और मादा खजूर दोनों के गाभों को मिलाकर जमीन के अंदर बोते हैं, और ऐसे ही हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ लम तफअलू लकाना खैरन, अगर तुम ऐसा न करते तो अच्छा होता। ये क्या है कि नर बना लिया और मादा खजूर बना लिया, अगर तुम ऐसा न करते तो अच्छा होता। उन्होंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, बड़ी शख्सियत कह रही, छोड़ दिया। अब उन्होंने एक तरफ से बोना शुरू कर दिया, ना नर बनाया ना मादा, ऐसे ही बो दिया। फनक़सत, मुस्लिम के अल्फाज हैं, उसी साल खजूरों में नुकसान हो गया, कम पैदा हुए। अब आप बताइए कि एक आदमी शादी के बाद 10 साल तक मस्जिद में जा रहा है और कह रहा है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, बेटा दे दे, और बेटा नहीं हो रहा है। किसी ने उसको मशवरा दिया, बे मस्जिद में जाने से कहीं बेटा बेटी मिलता है, बेटा बेटी लेना तो इधर चले जाओ फला जगह। और वो चला गया और उसने एक ही बार कहा, तेरे दर पे आया हूं, बस इतना कहा, और उसी साल उसको बेटा हो गया। तो क्या कहेगा वो, अरे वाकई इसमें ताकत है, वाकई ये है। तो वही चीज वो बरसों से ऐसा करते चले आ रहे, खजूर ज्यादा पैदा हो रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुम ऐसा ना करते तो बेहतर होता। उन्होंने छोड़ दिया और उसी साल खजूरों में कमी पैदा हो गई, नुकसान हो गया। फज़करू, उन्होंने इसका जिक्र अल्लाह के रसूल से किया, अरे अल्लाह के रसूल, हम बाप दादा के जमाने से जो करते चले आ रहे थे, जब वैसा करते थे तो खजूरें ज्यादा पैदा होती थी, और जब आपने कहा ऐसा ना करते तो अच्छा होता, हमने छोड़ दिया, नुकसान हो गया। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, फरमाया नुकसान हो गया कहाँ? फरमाया मैंने तो आपके कारोबार में मशवरा दिया था, मैंने कोई कुरान और हदीस का कोई हुक्म नहीं लागू किया था, मैंने कोई अल्लाह का हुक्म नहीं सुनाया था, ये तो मेरी जाती राय और जाती मशवरा था। फिर आपने जो जुमले अदा किए वो जुमले आपकी हैसियत बतला रहे हैं। फरमाया, इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम फखुज़ूहु बिही, लोगो जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन का कोई मसला बताऊं, जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन की कोई हैसियत बताऊं, जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन का कोई मामला बताऊं, फखुज़ू बिही, तो तुम ले लिया करो। यानी जब मैं मिन हैसुर रसूल बोलूं तो उसको हर हाल में तुम्हें लेना पड़ेगा। वइज़ा अमरतु कुम बिशैइन मिन अम्रि दुनियाकुम फइन्नमा अना बशर, और जब मैं तुम्हें तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे दुनियावी मामलात में अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दूं, किसी बात का हुक्म दूं, तो मैं भी एक इंसान हूं। फइन्नमा अना बशर, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे मशवरे को ले भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। आपकी दो हैसियतें हैं, लेकिन जब मिन हैसुर रसूल जब कोई चीज दे तो उसको हर हाल में हमें और आपको लेना पड़ेगा। और फिर जब रसूल मिन हैसुर रसूल जब कोई चीज देंगे उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता, ये बात हमें और आपको जहन में रख लेना चाहिए। फिर बड़ी से बड़ी शख्सियतें, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े मौलवी, अगर उनकी बात नबी की बात से टकरा जाए तो फिर रसूल की बात को लिया जाएगा और नबी की बात को लिया जाएगा। लेकिन
نبی کے بعد نبی کے علاوہ جن کی باتیں نبی سے ٹکرا رہی ہیں پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے اجلۂ صحابہ کی دلیلیں موجود ہیں، اور آئیے میں ایک دلیل آپ کی طرف پیش کرتا ہوں۔ بخاری کے صفحات پر اس منظر کو دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہیں اور حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہیں، دونوں سفر میں ہیں، اور دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہوا، بیابان جنگل سے ہو رہا ہے، رات ہو گئی، خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے دونوں قدیم صحابیوں نے یہ سوچا اسی جنگل میں قیام کر لیا جائے، رات یہاں گزار لی جائے، صبح ہوگی تو شہر کی طرف نکلیں گے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار دونوں اسی جنگل میں آرام کرنے لگتے ہیں، دونوں سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں صحابی اٹھتے ہیں۔ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، حضرت عمر بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عمار یہ دونوں جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو اتفاق دیکھیے دونوں ہی صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، دونوں ہی جنبی ہو گئے، انسان تھے، فطرت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان کو بھی جنابت لاحق ہو گئی۔ حضرت عمار نے کہا میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے کہا تم اپنی کہتے ہو، میرا بھی یہی حال ہے، کیا کروں؟ پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ معلوم ہے اور نبی اکرم کی طرف سے کوئی چیز آئی ہوئی تو مجھے بھی بتاؤ، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمار نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے، فَإِن لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا، جب تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عمار، یہ تو وضو کے لیے تیمم کا معاملہ ہے، ہمیں وضو کے لیے نہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت پڑی ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے اور نبی اکرم کا فرمان بھی ہمیں یہ بتلا رہا ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن ہمیں وضو کی ضرورت نہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے، ہمیں تو جنابت لاحق ہوئی ہے۔ اب غسل کے لیے کوئی وجہ ہو تو بتاؤ، کوئی مسئلہ معلوم ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمار نے کہا نہیں مجھے یہی معلوم ہے۔ حضرت عمر نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں یہ تو وضو کا معاملہ، ہمیں غسل کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا تو اب تو اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا، فوراً رات کے 2 بجے معلوم کر لو جرجی صاحب بچہ پیدا ہوا کل کیا نام رکھوں۔ اس زمانے میں تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا، یہ تار کا بھی زمانہ نہیں تھا، چلو 1 ہفتے میں مسئلے کا جواب آ جائے گا، لیٹر کا بھی زمانہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے سوائے اس کے کہ اجتہاد اور سوائے اس کے کہ قیاس لگایا جائے، اس کے علاوہ اور کیا راستہ تھا؟ حضرت عمار نے کہا تو اس پر قیاس کر لیتے ہیں نا، وضو کی ضرورت ہے تو تیمم، چھوٹا تیمم کر لیتے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، چہرے پہ مل لی، ہاتھ پہ مل لی، ہو گیا تیمم۔ لیکن ہمیں غسل کی ضرورت پڑی ہے تو بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بڑا تیمم کیا ہوا؟ کہا بڑا تیمم یہ ہوا کہ ہم لوگ کپڑے اتارتے ہیں اور آپ ادھر چلے جائیے، میں ادھر کپڑے اتار کے مٹی میں لوٹتا ہوں، اور اس کے بعد جب میں کپڑے پہن لوں تو آپ پھر مٹی میں لوٹ جائیے۔ پورا کا پورا مٹی میں لوٹنا، کپڑے اتار کر جسم کے پورے حصے پہ مٹی لگا لینا، مٹی میں لوٹنا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہ، یہ تو تم ایک نئی چیز نکال رہے ہو، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اندر نئی چیز نکالنے کی وجہ سے کہیں ہم بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمار نے کہا میں ایسا کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا قیاس، تمہارا اجتہاد اگر یہ کہتا تو کرو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں پانی کا انتظار کروں گا، صبح ملے گا، شہر میں ملے گا، سب سے پہلے میں غسل کروں گا اور جب پانی ملے گا غسل کروں گا، اسی وقت میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت عمار کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں زمین کے اوپر ایسا الٹ پلٹ کیا، ایسا الٹ پلٹ، ایسا زمین کے اوپر لوٹا جیسے چوپایا زمین کے اوپر لوٹتا ہے، اپنے آپ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر فاروق شہر میں چلے گئے، صبح پانی ملا تب انہوں نے غسل کر کے نماز کی پڑھی، یعنی قضا۔
جب دونوں کا سفر ختم ہوا اور دونوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے 2 4 5 6 دن کے بعد، تو دونوں نے اپنے اپنے سفر کا حال پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا ہو گیا تھا؟ کہا پھر کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا۔ کہا عمار کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے جسم کو پورا کا پورا زمین پر لوٹ لیا، اس میں ایسا لٹایا جیسے چوپایا لوٹتا۔ آپ نے کہا عمار تم نے غلط کیا۔ دیکھیے قیاس، اور وہ بھی ایک صحابی کا۔ حضرت نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ عمار تم نے غلط کیا۔ حضرت عمر ہنس رہے ہیں، کہنا کہا تھا نا کوئی نئی چیز۔ اللہ، اب ان کو امید تھی کہ میرا قیاس بالکل ٹھیک رہا ہوگا، لیکن عمر نے بھی غلط کیا۔ کہا تو آپ اپنا بتاؤ، کہا آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، جنبی تھا نا، نماز نہیں پڑھی۔ جب شہر میں آیا پانی ملا، غسل کیا تو سب سے پہلے پھر میں نے نماز پڑھی، قضا ہوئی لیکن پڑھی بعد میں۔ فرمایا عمر تم نے بھی غلط کیا۔ دونوں صحابی کے قیاس غلط، نبی کا فرمان آ گیا تو نہ عمر کی چلی نہ عمار کی چلی۔ یہی تو دعوت منہج سلف ہے، یہی تو سلفیت کی دعوت ہے، منہج سلف یہی ہے کہ جب نبی اکرم کا فرمان آ جائے تو نبی کے فرمان کے بعد پھر کسی کی نہیں چل سکتی، وہ کتنا ہی بڑی پوسٹ کا مالک ہو اور کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو۔ تو کہا کرے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں نے پوچھا اگر ہم نے غلط کیا، عمر کہتے ہم نے غلط کیا، تو پھر صحیح کیا ہے؟ فرمایا تم دونوں کے لیے بس وہی تیمم کافی تھا جو وضو کا تیمم ہے، یعنی یہی غسل کا بھی تیمم ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا تھا تو بس اتنا ہی تیمم کافی تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک زمین پر مارتے، ان کو پھونک لیتے اور چہرے پر مل لیتے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے، تمہارا تیمم ہو جاتا، اور نماز پڑھ لیتے، جب پانی ملتا تب غسل کر لیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اس دعوت اس منہج سلف کی، یہ منہج سلف پر میرے پیارے ساتھیوں یہی ہمارے اصول اور یہی ہمارے ضابطے ہیں اور یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم سارے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور اس مجمع میں ہم دعا کریں گے اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما امام شافعی کی قبر پر، اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی قبر پر۔ اے اللہ ان کے علاوہ جو بزرگ آئے اس دنیا میں، الہ العالمین تو ان تمام بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ لیکن ان تمام بزرگوں نے جو دعوت دی تھی اور جو پیغام دیا تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب، اسی کو مان لینا، یہی ہماری بھی دعوت ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت کو ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ اسی کو مان لینا۔ یہاں تک کہا تھا، ایک دلجید اٹھائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور اس کے صفحہ نمبر 57 کو دیکھیے، لکھا ہے اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ و سنت رسولی، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اور سنت رسول کے مخالف ہو، اترکو قولی بکتاب اللہ، تو میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا اور رسول کی بات کو لے لینا۔ یہی دعوت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس دعوت کو ہمیں اور آپ کو سب کو اپنانا چاہیے۔ جب نبی کی بات آ گئی تو حضرت عمار کی نہیں چلی، نبی کی بات آ گئی تو حضرت عمر فاروق کی نہیں چلی۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق نے قیاس لگایا، اللہ کے نبی کا مہر اس سے زیادہ نہیں تھا، نبی کی بیٹیوں کا مہر اس سے زیادہ نہیں تھا، نبی کے زمانے میں جتنے نکاح ہوئے ان کا مہر اس سے زیادہ نہیں تھا، تو انہوں نے سب سے زیادہ مہنگا مہر دیکھا تو سب سے زیادہ مہنگا مہر 400 درہم پر ملا۔ 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے دیا اور خطبے میں یہ اعلان کر دیا کہ میں نے نبی کا نکاح دیکھا ہے، میں نے صحابہ کا نکاح دیکھا ہے، میں نے نبی کی بیٹیوں کے نکاح دیکھے ہیں، میں نے نبی کی بیویوں کے نکاح میں نبی نے کتنا مہر دیا میں نے دیکھا ہے، صحابہ کے نکاح پر بھی ہماری نظر ہے، 400 درہم سے زیادہ کسی نے مہر نہیں دیا۔
نہ نبی نے اپنی بیویوں کو، نہ نبی کی بیٹیوں کو دیا گیا، اور نہ نبی کے زمانے میں ہونے والے صحابہ کرام کے نکاح میں کسی نے دیا. لہذا 400 درہم تک مہر کی جو متعینہ مقدار ہے اس کو میں باقی رکھ رہا ہوں. اگر 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر دے گا تو میں اس کو چھین لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں گا، جو غریبوں کے کام آئے گا. سنیے نوجوانوں، یہ تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ ممبر پر کھڑے ہو کر. اور کون یہ خطبہ دے رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خطبے میں کہہ رہے ہیں اگر کسی نے 400 درہم سے زیادہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو مہر دیا تو وہ زائد مہر چھین لوں گا اور اس کو بیت المال میں جمع کر دوں گا. کسی بھی عورت کے پاس 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ نبی نے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کا مہر 400 درہم سے زیادہ نہیں رکھا. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر نماز جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعے کا خطبہ دے کر جب ممبر سے اترتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، سنیے نوجوانوں، جیسے ہی نماز جمعہ پڑھاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، ایک بوڑھی عورت مسجد کے اندر تشریف لاتی ہے. وہ موزے پہنے ہوئے ہے، ہاتھوں میں داستانے پہنے ہوئے ہے. وہ مسجد میں آتی ہے اور جھکی ہوئی نظروں سے کہتی ہے امیر المومنین آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، امیر المومنین مہر کے معاملے میں آپ نے غلط حکم دیا ہے، آپ کے حکم کو سب سے پہلے میں ریجیکٹ کرتی ہوں، نہیں مانتی. غور کیجئے، کیا کسی صحابی کی بات اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرا رہی ہو تو کیا اس کی بات بھی مانی جا سکتی ہے؟ ذرا غور کرو، اس عورت نے مسجد کے اندر کہا امیر المومنین اپنے جملے واپس لو، آپ کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے. حضرت عمر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس خاتون کو اندر لائیے، با پردہ ہے. اے ماں کیا ہوا؟ میری غلطی بتا دے، میں نے یہ فیصلہ جو سنایا ہے کتاب اللہ کے خلاف کہاں ہے، حدیث رسول کے خلاف کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا عمر امیر المومنین شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا ہے تو شاید آپ کو یاد نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تمہارا شوہر تم میں کسی بھی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے، بہت سارا مال دینا چاہے، زمین و جائیداد اس کے نام الاٹ کرنا چاہے، سب کچھ دینا چاہے، جتنا مال چاہے، قنطارن بے شمار مال دینا چاہے، جتنا بھی مال دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. فلا تاخذوا منہ شیئا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس مال میں سے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے، وہ عورت ہی کا حق ہے، وہ عورت ہی کے پاس رہے گا، عورت اس کی مالک ہے. اے امیر المومنین آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ عورت کو جو مہر دے گا میں اس کو چھین لوں گا؟ نہیں، آپ اپنے جملے واپس لیجئے. الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق نے وہاں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھے ہوئے، آگے صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا اس بوڑھی عورت نے جو بیان دیا ہے، جو قرآن کی آیت سنائی ہے، کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں. اے امیر المومنین یہ آیت قرآن میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق دوبارہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. سنو جمعے کا خطبہ ہو چکا ہے، سنو جمعے کا خطبہ ہو چکا. حضرت عمر اپنے جملے واپس لینے کے لیے دوبارہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اصابت امرات واخطا رجل، عمر سے غلطی ہو گئی اور اس عورت نے درست بات کی ہے. آج کے بعد اس عورت کے قانون کو مانا جائے گا. اس عورت نے جو قرآن کی آیت پیش کی، قرآن کی آیت کے آ جانے کے بعد اب عمر کا فتویٰ نہیں چلے گا، میں اپنے جملے واپس لے رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیو، یہی تو دعوت سلفیت ہے، یہی تو منہج صحابہ ہے. سب کو مانو، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو میرے بھائیو. لیکن جب بات رسول کی آ جائے اور کسی کی بات رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو رسول کا ادب و احترام نہ چھوڑنے پائے، اور رسول کی بات کو سر سے نیچے نہ گرائیے، اور دوسروں کی بات اگر گر رہی ہے تو گر جانے دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں گرنی چاہیے. اور یہی اصول تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہی اصول تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یعنی مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، یہ دنیا میں لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو، آپ کی زبان سے نکلنے والے فیصلے کو، آپ کی زبان سے نکل جانے کے بعد من وعن ہو بہو سیم ٹو سیم پوری طریقے سے تسلیم نہیں کر لیتے، ایکسپٹ نہیں کر لیتے، سویکار نہیں کر لیتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. فیصلہ تو مان رہے ہیں لیکن دل میں یہ آ گیا، کاش یہ ایسا نہیں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش ایسا نہیں ایسا ہوتا تو کتنا اچھا. اگر اتنی سی تنگی بھی ہمارے دل میں آ گئی، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، نبی کے فیصلے کے بعد اگر تنگی آ گئی تب بھی مومن نہیں. ویسلموا تسلیما، جب تک کہ آپ پوری طریقے سے اس کو تسلیم نہیں کر لیتے ہیں. مجھے آپ کے ٹائم کا بہت خیال ہے، میں قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن دل چاہتا کہ ایک واقعہ اور سنا دوں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. ایک شخص حضرت عثمان کے پاس آیا، میں صحابی کی بات بتا رہا ہوں، یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جب قرآن اور حدیث آ گئی تو صحابہ اپنے مقدمے واپس لے رہے ہیں، اپنے جملے واپس لے رہے ہیں، اپنی باتیں واپس لے رہے ہیں. تو صحابہ سے بڑھ کر بزرگ اور کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر با اعتماد کون ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ سے بڑھ کر یقین کس پر کیا جا سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر آئیڈیل اور نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک چیز اور عثمان غنی کے تعلق سے بتا دوں. ایک شخص ان کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین ایک گڑبڑ ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میری شادی کو 6 مہینے ہوئے. حضرت عثمان نے جذبات میں آ کے کہہ دیا اللہ برکت دے. ارے برکت دے؟ پہلے سنیے تو کیا ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہ شادی کے 6 مہینے کے بعد میری بیوی نے بچہ پیدا کر دیا. کیا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. حضرت عثمان غنی نے کہہ دیا نہیں، 6 مہینے کے بعد بچہ نہیں، تمہاری عورت زانی اور بدچلن ہے، غلط ہے. تو اس نے کہا یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں، اس بچے کو میں اپنا بچہ مانوں؟ کہ نہیں، وہ بچہ تمہارا نہیں ہے. موقع کی نزاکت کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، مسئلہ پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی. میرے بھائیو، اس کا یہی مقصد تھا کہ شادی کے 9 مہینے کے بعد بچہ ہوتا ہے، لیکن میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد بچہ، اس بچے کو میں اپنا مانوں یا نہ مانوں؟ یہ بچہ حلالی ہے یا ناجائز؟ اس کو میں کیا مانوں؟ حضرت عثمان نے کہہ دیا بچہ ناجائز، اور سونے پہ سہاگا. یہ دیکھیے کہ صبح جمعہ تھا، دوسرے دن حضرت عثمان غنی نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبے میں اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم بھی دے دیا. اس عورت کو لایا جائے اور سنسار کر دیا جائے اگلے جمعے کو، کیونکہ اس عورت نے غلط کیا ہے. حضرت عثمان غنی نے خطبے میں یہ کہا. خطبہ ختم ہوتے ہی حضرت علی نے کہا عثمان غنی سے امیر المومنین آپ نے غلط فیصلہ سنایا. حضرت عثمان نے کہا کیا 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں. حضرت علی نے دلیل دی کہ قرآن کہتا ہے، اور سنیے دلیل، بس اب آئی ہے پرچی ختم ہونے کی. میرے بھائیو سنیے اس دلیل کو. حضرت علی نے کہا دودھ پلانے کی مدت قرآن بیان کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ عورت دودھ پلائے کتنے مہینے؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال تک. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو کتنا دودھ پلا سکتی ہیں؟ 2 سال. کہا امیر المومنین دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا 2 سال. کہا قرآن میں دوسری جگہ آیا وفصالہ فی عامین، عورتیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں. حضرت عثمان نے کہا بات تو ایک ہی ہے، چاہے چھڑائیں یا پلائیں، یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی. 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی. حضرت علی نے کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کہا 24. کہا 24 مہینے دودھ پلانے کی ہوئے؟ کہا ہاں. کہا میں تو بچے کی عدت پوچھ رہا ہوں، بچے کی مدت، حمل کی مدت بتاؤ آپ. 6 مہینے کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا اب بتلا رہا ہوں. جب دودھ پلانے کی مدت جب 2 سال یعنی 24 مہینے، تو اللہ نے قرآن میں تیسری جگہ فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت، دونوں مدتوں کو جوڑ کے کہا کہ 30 مہینے. کتنا؟ 30 مہینے.
حمل کا بھی لفظ آ گیا اور دودھ چھڑانے کا. حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے. 30 مہینے میں 24 مہینے دودھ پلانے کے الگ کر دیجئے, تو 30 میں سے جب 24 کو آپ مائنس کریں گے تو کتنے بچے؟ 6. فرمایا یہ حمل کی اقل مدت قرآن نے پیش کیا. حضرت عثمان دوبارہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ اگر آج علی نہ ہوتے تو عثمان قاتل ہو جاتا, آج علی نہ ہوتے تو عثمان ایک عورت کے قتل کا, ایک عورت کے خون کا ذمہ دار ہو جاتا. آج علی نے وقت پر آ کر قرآن کی آیت پیش کر کے مجھے قتل کرنے سے اور خون کرنے سے بچا لیا. جاؤ, وہ بچہ حلال ہے اور وہ بیوی تمہاری ہے, شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد جب صحابہ کی نہیں چلی تو مولوی جرجیس, مولوی فلاں کی کیسے چل سکتی ہے؟ اتنی سی بات تھی میرے پیارے ساتھیوں. اس دعوت سلف کو آپ یہاں سے یادگار بنا کر نکلیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دعوت سلف کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.